اب یہاں یہ شخص ہے، پیسے والا ہے، اچھے گھر میں محل میں رہتا ہوگا، اچھے کپڑے پہنتا ہوگا، اچھا کھاتا ہوگا، لیکن دل اس کا اللہ کی طرف راغب تھا نا. یہ سب چیزیں اگر اس کو داؤ پہ لگانی پڑی، اس نے لگا دی ایمان کی خاطر. یہ ہوتا ہے مومن کا طرز عمل، یہ ہوتی ہیں مومن کی ترجیحات، کہ اگر دنیا قربان کرنی پڑ جائے وہ دنیا قربان کر دیتا ہے دین کے لیے. کبھی وہ دنیا کو بچانے کے لیے دین نہیں قربان کرتا. یہاں پر یہ شخص سب کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنا پاور، اپنی پوزیشن، جو مراعات، جو کنسیشنز، جو بھی اس کو فیسلٹیز ملی ہوئی تھی فرعون کی طرف سے، ہر چیز کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ فرعون کو غصہ آئے گا، فرعون ساری چیزیں واپس لے لے گا. چیزیں تو واپس لے ہی لے گا، ہو سکتا ہے اس کو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں، لیکن چونکہ اس وقت دین کو ضرورت تھی اس کی سپورٹ کی، دین چونکہ کمزور تھا اس وقت، دین مدد کے لیے پکار رہا تھا، یہ مومن آل فرعون نکل کر آیا دین کی مدد کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو دیکھیے، پیسے والے تھے کہ غریب؟ غریب تھے. انہوں نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام کی؟ بتائیے کیوں؟ صرف غربت کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق کیوں نہ ہو گئے؟ تو ضروری نہیں ہے نا، بات یہ سمجھانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو سارے غریب ہوں وہ سب کے سب دین کے مددگار بن جائیں، اور جو پیسے والے ہوں وہ سب دین کا انکار کر دیں. ضروری نہیں. بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے انسان کی، جو بھی معاشی حیثیت ہے بس اللہ سے توفیق یہ مانگے انسان کہ اللہ جو میرے پاس ہے اس کو دین کے فائدے کے لیے لگا دے، اور میں اپنے لیے آخرت سمیٹ لوں اس سے. یہ چیزیں میرے لیے فتنہ نہ بنیں، یہ میرے دین کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس گھر کو بچانے کے لیے، اس پیسے کو بچانے کے لیے، اس عزت کو بچانے کے لیے میں دین قربان کر دوں، میں دین پر کمپرومائز کر لوں. یہ نہ ہو. اگر یہ نہیں تو الحمدللہ. اب آپ دیکھیں ایک اور چیز، آپ دیکھیے کہ جو شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے، پیسے والا، پوزیشن والا ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. کسی سے مانگ نہیں رہا نا. پیسہ اور تعلیم، یہ دو چیزیں بہت اعتماد دیتی ہیں انسان کو. اسی لیے پیسے والے اگر دین کا کام نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہے ان کے لیے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، تمہارے پاس کیا ایکسکیوز تھی. غریب بیچارے، وہ 2 وقت کی روٹی کمانے سے فرصت نہیں ملتی ان کو، وہ اگر پیٹ کے چکر میں لگے رہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے معذرت ہے، ان کے لیے ایکسکیوز ہے، انہیں فرصت ہی نہ ملی، وہ کیا کرتے. لیکن جن کے پاس فرصت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، اعتماد ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، دیر کانفیڈنٹ پیپل، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا دین کا کام؟ ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ ایلیٹ تھے معاشرے کے، وہ کہاں وقت اپنا گزارتے رہے تفریحات کے اندر اور کھانے پینے کے اندر اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں کیوں لگے رہے؟ تو اللہ کی پکڑ سب سے زیادہ ہوگی معاشرے کے پیسے والے طبقے کی. تو اس پیسے والے طبقے ہی میں سے یہ شخص نکل کر آیا، بھرپور اعتماد رکھتا تھا، کانفیڈنٹ تھا، بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا. اس لیے کہ تعلیم انسان کو کلٹیویٹ کرتی ہے نا، کلچرڈ بنا دیتی ہے، الفاظ کو خوبصورتی سے استعمال کرنا سکھا دیتی ہے، اسپیکنگ پاور بھی آ سکتا ہے انسان کے پاس. جرنلزم کو آج آپ دیکھیے، جو شخص یہ بات کر رہا ہے، یوں سمجھے کہ جرنلزم آج یہی کر رہا ہے نا. جو جرنلسٹس ہیں، ایک جرنلسٹ ہے جس نے کہ صرف ایک عام سی ڈگری حاصل کر لی ہے، صحافی ہے، عام سی ڈگری رکھتا ہے. ایک صحافی ہے جو کہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، کسی دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے جا کر اس نے جرنلزم کے اندر ڈگری لی ہے. کون اچھا لکھے گا؟ وہی لکھے گا. آپ دیکھیں جو میگزینز آتے ہیں باہر کے ملکوں کے، ان کی رپورٹنگ آپ دیکھیے، ان کے لکھنے کا طریقہ دیکھیے، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ پریس ہی تو آج کل جو میڈیا ہے، یہ جرنلزم ہے، یہی تو ملا ہے نا آج کا، سردار یہی تو ہیں، یہی تو لوگوں کے ذہن پر اثر رکھتے ہیں اور اثر ڈالتے ہیں اور لوگوں کی اوپینینز کو یہاں سے وہاں کر دیتے ہیں. یہ کنگ میکرز ہیں آج کے جرنلسٹس. تو یہ اگر صلاحیتیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور دین کی مدد کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں تو سوچیں اسلام کو کیسا عروج ملے گا. آج مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ جرنلزم جن کے ہاتھوں میں ہے وہ اسلام کے مخالف ہیں، اور جو اسلام کی حمایت کرنے والے ہیں ان کے پاس وہ ڈگریاں نہیں ہیں، وہ سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، وہ طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا ان کو.
تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ طریقہ سلیقہ بھی ہے بات کرنے کا اور دین کے ساتھ وفاداری بھی ہو، حمیت بھی ہو دین کی، تو پھر بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہ مومن آل فرعون اس قدر فائدہ پہنچا رہا ہے اس وقت توحید کو اور دین کو، رسول کا مددگار بن کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں وہ ان کے جو فوبیاز ہیں نا ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. بادشاہ سے بات کر رہا ہے تو بادشاہ کے لیول پر بات کر رہا ہے. عقل مند ہے یہ، فوراً یہ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بھانپ لیا اس نے کہ اس وقت مجھے کس طرح کس اینگل سے بات کرنی چاہیے. عقل بھی ریفائن ہوتی ہے نا ایجوکیشن کے ذریعے سے، ریفائنمنٹ آتی ہے انسان کے اندر، وہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. اس نے کیا کہا؟ وقال الذی آمن، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم. یہ انداز بھی دیکھیں، ڈسٹنس نہیں کر رہا اپنے آپ کو، ان کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے اپنائیت کے ساتھ، اے میری قوم، اس لیے کہ انہی میں سے ہے نا، انہی کے زبان بولتا ہے، انہی کے کلچر سے واقف ہے، وہی ویو لینتھ ہے، وہی کیمسٹری ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں، اپنی بات بہترین طریقے سے کنوے کر رہا ہے. انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود پر آیا، والذین من بعدہم، اور ان پر آیا جو ان کے بعد تھے. ڈرا دیا کہ دیکھو حکومت نہ چلی جائے کہیں تمہاری، ساری طاقت رکھتے ہوئے، مین پاور رکھتے ہوئے، ساری ترقی کے باوجود ایسا نہ ہو کہ کوئی خوفناک صورتحال تم کو پیش آ جائے. تو بڑا ڈر ہے مجھے، بڑا خطرہ ہے. آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ، آئی ایم افریڈ فار یو، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کیا حکمت ہے بات کرنے میں. ان کو ڈرایا، کس طرح ڈرایا؟ کہ وہ اللہ کی طرف دوڑیں، یہ نہ ہو کہ اللہ سے متنفر ہو جائیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم دوڑو اللہ کی طرف. اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر تو تم اللہ کی پناہ حاصل کر لو، تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ بچائے گا تم کو، وہ ظالم نہیں. اگر تم اللہ کو مان لو گے، بات سن لو گے، تو وہ بلا وجہ تباہی نہیں بھیجے گا تمہارے اوپر. وہ یا قومی، اور اے میری قوم، بار بار ایڈریس کرنا، او مائی نیشن، او مائی پیپل، اے میری قوم. یہ بھی دائی کا انداز ہونا چاہیے کہ جس گروہ کی طرف وہ جا رہا ہے ان سے اپنائیت رکھے، غیریت نہ برتے، خود انتہائی نیک بن کر نہ بیٹھے کہ ایک انتہائی متقی جو ہے وہ انتہائی گناہ گاروں سے بات کر رہا ہے. باڈی لینگویج ہی بتا دیتی ہے کہ بہت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا. اور جب اس طرح فاصلے بنائے جاتے ہیں، خطاب کرنے والا اور خطاب سننے والے، جب ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو بات کا اثر بھی بہت کم ہو جاتا ہے. اپنائیت کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنا چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے، انہی کی زبان، انہی کی پسند ناپسند کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اسی انداز سے، انہی ٹرمینالوجی سے ان کو بات سمجھانی چاہیے. وہ یا قومی، اور اے میری قوم، ہمدردی سے بات کر رہا ہے. انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر چیخ پکار کا دن نہ آ جائے. مطلب ہے قیامت کا دن. منادی، منادا، چیخ پکار، ہنگامہ، منادی پکارنے والا، کوئی پکار رہا ہوگا، کسی کو پکارا جا رہا ہوگا، آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی چیخ پکار کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے اعمال نامے اس کو مل رہے ہوں گے. ایک چیخ پکار کا وہ دن ہوگا، یوم التناد، چیخ پکار کا دن. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر چیخ پکار کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. تو ان کو بتا دیا کہ تم اللہ کی پناہ قیامت کے دن بھی تو تلاش کرو گے. تو
قیامت کا عذاب جب آئے گا تب بھی تم اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف دوڑو گے. تم دنیا میں عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تم کو پناہ دے گا. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یعنی کس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا یا اللہ ہمیں اپنی دامن رحمت میں پناہ نہ دے گا. مایوس مت ہو, تم دوڑو اپنے رب کی طرف. اور جو اللہ کی رحمت کا دامن جھٹک دے وہ تو گمراہ ہو گیا, اور جو گمراہ جس کو اللہ کر دے اسے ہدایت دینے والا پھر کوئی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا یہ ذکر کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام پہلے تھے, موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے. یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 450-500 سال کا فصل ہے. اتنے سال بیچ میں گزرے. یوسف علیہ السلام کے تقریباً 500 ایئرز کے بعد یا 450 ایئرز کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. سورہ یوسف میں ہم نے یہ قصہ پڑھا ہے کہ کنعان سے نکل کر مصر کیسے پہنچے تھے یوسف علیہ السلام, پھر کیسے ان کے باقی بھائی بھی آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کا بڑا عقیدت مند ہو گیا تھا. پوری قوم بھی ان کی احسان مند ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی. پوری قوم کے محسن تھے. اتنا زبردست قحط پڑا تھا, اس سے اپنی قوم کو بچایا تھا یوسف علیہ السلام نے. پھر بلند ترین اخلاق کردار کے وہ حامل تھے. عزیز مصر کی بیوی کے سلسلے میں سب کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ ایک گناہ کے مقابلے میں کئی سال انہوں نے جیل میں رہنا پسند کر لیا تھا. تو عقیدت تو بہت رکھی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو رولنگ کلاس تھی وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان نہ لائی. پھر بعد میں یہ ہوا کہ حکومت بھی بدلی, اور وہ جو ہکسوس کنگز تھے وہ چلے گئے, اور جو سنس آف دا سوئل تھے یعنی کہ جو لوکل تھے وہی فیروز بن کے وہاں پر حاکم بنے. اور یہ انہی میں سے ہے جو فیروز کی ڈائنیسٹی تھی, یہ انہی میں سے ایک شخص ہے جس کا کہ یہاں ذکر آ رہا ہے, فرعون کا. تو جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ ہاں وہ اللہ کے رسول تھے. کہا کہ ٹھیک ہے یوسف تھے اللہ کے رسول, لیکن اب اللہ کوئی رسول اور نہیں بھیجے گا. اب یہ دیکھیں کہ زندگی میں رسولوں کی عزت افزائی تو نہیں کرتے, رسولوں کو نہیں مانتے, ان کے انتقال کے بعد کیوں مان لیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی عظمت بعد میں کیوں آشکارا ہوتی ہے کہ فلاں شخص اتنا بڑا بزرگ تھا, فلاں شخص اتنا اللہ والا تھا. جب وہ زندہ ہوتا ہے تب کیوں نہیں مانتے؟ جی ہاں, اگر دنیا زندگی میں مان لیں تو اطاعت کرنی پڑے. اطاعت کرنی نہیں, کچھ شخص دنیا سے چلا گیا بس اب تعظیم کرو تعریف کرو, آسان ہے, عرس مناؤ مزار بنا دو. تو اب تو کوئی عمل کا تقاضا ہے ہی نہیں. تو یہ چالاکیاں دیکھیں انسانوں کی, کتنی چالاکیاں کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب تک زندہ تھے کوئی بات نہ مانی, جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کہا چلو ٹھیک ہے تعظیم کر لیتے ہیں, تعریف بہت کر لیتے ہیں, لیکن اب تو اللہ کوئی اور رسول نہ بھیجے گا. لیکن جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, فرمایا اللہ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے ہر مسرف کو, شک میں پڑنے والے کو. جو فیروز کی ہسٹری ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دور ان میں آیا تھا 1700 to 1600 BC, 1700 سے 1600 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا. اس میں ایک بادشاہ اکھیناٹن اس کا نام آتا ہے. اس کو ہیریٹک فیرو کہتے ہیں. یہ
وہ فرعون جو مرتد ہو گیا، اپنے آبائی دین سے جو پھر گیا، اس کو یہ ہیریٹک فیرو اس لیے کہتے ہیں، مرتد بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ اکھیناٹن نے اپنے زمانے میں تمام دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے قوم کو منع کر دیا تھا. سارے ایجپشن گاڈز اینڈ گاڈیسز بین ہو گئے تھے، سارے ٹیمپل، سارے ان کے مندر بند ہو گئے تھے. بس صرف ایک خدا کی پرستش اس کے ہاں ہوا کرتی تھی، اور اس کی ساتھی اس کی بیوی تھی نیفرٹیٹی. آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں وہ اتنا سا مجسمہ دکھاتے ہیں نا کوئین کا، کوئین نیفرٹیٹی. تو کچھ عرصے مصر میں توحید کا دورہ رہا، اور اس چیز سے جو وہاں کی جو پریسٹہوڈ جو وہاں کا تھا، جو وہاں کے پادری وغیرہ تھے، وہ بہت ناراض تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رہے، کہ ایک ہی خدا کی پرستش ہو. کیوں نہیں چاہتے تھے؟ ان کا اپنا پاور جو ختم ہو گیا، اپنی پریسٹیج، اپنی دولت ان کی کمپرومائز ہو رہی تھی. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اکھیناٹن کو زہر دے دیا گیا تھا. اس کے بعد اس کا 9 سال کا بیٹا ٹوٹن خامن وہ فیرو بنا، بوائے کنگ. اس کے بارے میں تو بہت ہی شہرا ہوا، اس لیے کہ اس کا جو پیرامڈ تھا، ٹوم تھا، وہ انٹیکٹ نکل آیا، اور سب میں اس کو گھمایا پھرایا ابھی انہوں نے اس کی باڈی کو. تو وہ نہیں چاہا انہوں نے کہ اس طرح ایک خدا کی پرستش کی جائے. پادریوں نے، جو پریسٹ وغیرہ تھے، مندر کے پجاری، انہوں نے چاہا کہ پھر وہ بہت سے خداؤں کی پرستش شروع ہو جائے. تو اکھیناٹن کا جو یہ بیٹا آیا ٹوٹن خامن، اس نے آ کے دوبارہ تمام خداؤں کو ریسٹور کرایا. دوبارہ سے سارے مندر جو ہیں وہ کھلوائے گئے، اور پھر اسی طرح مصر کے اندر شرک شروع ہو گیا. تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اکھیناٹن تھا، یہ یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھا، اس لیے اس نے تمام دیوی دیوتاؤں کی پرستش ختم کروا دی. امارینا اس نے ایک شہر بسایا تھا، کیپٹل ہی اس نے چینج کر دیا تھا، دارالخلافہ ہی بدل کر ایک اور شہر میں لے گیا تھا، تاکہ وہاں پر ایک خدا کی عبادت ہو سکے. اور جو بھی وہاں پہ اب ایکسکیویشنز ہوئی ہیں، جو کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس نے مزدور طبقے کے لیے جو گھر وغیرہ بنائے تھے، وہ اتنے بہتر ہیں کہ وہ فیسلٹیز، وہ مراعات شاید آج بھی مزدوروں کو مہیا نہیں کی جاتی، جیسے کہ اکھیناٹن نے کی تھیں اس زمانے میں. یعنی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا جو بازار گرم کیا ہوا تھا دوسرے فراعنہ نے، اس نے ختم کیا وہ سارا ظلم و ستم. نہ صرف ظلم ختم کیا ان کے اوپر سے، بلکہ ان کی زندگی بہتر بنانے کی بھی اس نے کوشش کی. واللہ عالم، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خیالات ہی ہیں. تو یہاں ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ بھی بہت سی روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے مان کر نہ دیا، شک میں ہی پڑے رہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اور اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. یتبعو، ختم اللہ، ہم جیسے کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یتبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کس کے دل پر؟ تکبر کرنے والوں کے دل پر، جبر کرنے والوں کے دل پر، ظالموں کے اور متکبروں کے دل پر ٹھپا لگ جاتا ہے، ہدایت داخل نہیں ہوتی. جو ان کی فطری صلاحیت تھی ہدایت حاصل کرنے کی، وہی مسخ ہو گئی تکبر کی وجہ سے اور ظلم کرنے کی وجہ سے. آپ تکبر کا ایک مظاہرہ فرعون کا کتنا ایروگنٹ تھا. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحن، تو بنا میرے لیے ایک محل. محل سے مراد کیا؟ بلند عمارت، اونچی عمارت بناؤ. کیا کرے گا؟ لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں راستوں میں چڑھ جاؤں. اب یہ واللہ عالم سنجیدگی سے کہہ رہا ہے یا استہزاء کے طور پہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ذرا بلند عمارت بناؤ، میں بھی ذرا چڑھتا ہوں اس کے اوپر. اسباب السماواتی، میں چڑھتا ہوں آسمان کے راستوں پر. فاطلع الی الہ موسیٰ،
اور ذرا موسیٰ کے خدا کو جھانک کر تو دیکھوں. یا تو بہت بدتمیز ہے فرعون یا بہت احمق ہے. دونوں میں سے ایک ہی چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کے اس قول سے. یا استہزاء کے طور پہ کہہ رہا ہے، مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا، اور نعوذ باللہ اللہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا جب مذاق اڑانے کھڑا ہوا. نعوذ باللہ ایسے کوئی اللہ ہے کہ یہ جا کر جھانک کر دیکھ کر آ جائے اللہ کو؟ یا وہ کوئی شاید سنجیدگی سے کہہ رہا ہو، اس کا یہ خیال ہو کہیں آؤٹر سپیس میں کہیں اللہ موجود ہے. اور یہ بات جو ہمیں اس قدر احمقانہ لگ رہی ہے، یہ موجودہ زمانے میں بھی لوگ کہہ چکے ہیں. جب راکٹس وغیرہ سپیس میں گئے، چاند تک، مارس تک، تو کسی ایسٹروناٹ نے کہا کہ ہم تو خلا میں سے ہو کر آ گئے، سپیس میں سے ہو کر آ گئے، ہمیں تو اللہ کہیں نظر ہی نہیں آیا. اتنے چھوٹے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا. وہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے اردو میں کہ ہلدی کی گانٹھ لے کر پنساری بن بیٹھے. اتنی سی چیز ہاتھ آ گئی ہے، تھوڑی سی چیز، سمجھتے پتہ نہیں کیا ہم نے جو ہے وہ ساری کائنات کو مسخر کر لیا، اور کائنات کے کناروں سے بھی شاید ہم جو باہر جو چیز پائی جاتی وہ بھی ہمیں پتہ چل گئی. تو علم کے اوپر تکبر، یہ ایسی حماقتیں کرواتا ہے انسان سے. تو کہا اس نے کہ میں بھی ذرا جھانک کر دیکھوں کہاں ہے موسیٰ. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھ کو تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. ابھی اظنہ معلوم ہوتا ہے کیا مطلب؟ یقین ہے. اپنی رائے دے دی، اس لیے کہ جو پراؤڈ ہوتے ہیں لوگ، جو ایروگنٹ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، وہ اوپینینیٹڈ تو ضرور ہوتے ہیں. بس میں نے کہہ دیا اس کا مطلب ٹھیک ہی کہا، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تحقیق کی ہے، کچھ نہیں، اپنے خیال کو یقینی علم بنا کر پیش کر دیا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. کیا کر سکتا تھا؟ اپنی عقل سے، اپنی دولت سے بہت بہتری کر سکتا تھا، اپنے لیے بہت کچھ بہتری اپنی قوم کے لیے، آل فرعون کے لیے کر سکتا تھا. لیکن ایک برا لیڈر کتنوں کو تباہی کے راستے پر چلا دیتا ہے. برے سے برے عمل کرتا گیا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا گیا. جتنا تکبر زیادہ کیا اتنا برحق سمجھا اپنے آپ کو، شیطان کی طرح بالکل. تو اس کی اعمال کی برائی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی. کم از کم برا عمل برا لگے تو ہدایت ملنے کا کچھ نہ کچھ امکان باقی رہتا ہے. گمراہی عین ہدایت لگنے لگ جائے، گناہ اچھائی لگنے لگ جائے، اب تو امکان نہیں کہ انسان لوٹے. بری بگڑی عادتیں درست ہو جاتی ہیں، بگڑا دماغ درست ہونا بڑا مشکل ہے. جب پرائیورٹیز اور ویلیوز یہ ساری جو ہیں وہ اپ سیٹ ہو جائیں، لاپ سائیڈڈ ہو جائیں، اوپر نیچے ہو جائیں، ٹاپسی ٹروی ہو جائیں، تو ان کو ٹھیک کرنا پھر بڑا مشکل کام ہے. دماغ ایک دفعہ اس کا سانچہ بگڑ جائے، فطرت مسخ ہو جائے، بس پھر اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے. تو اس کا برا عمل بہت اچھا لگا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا اپنی حماقت کی وجہ سے. اور فرعون کی چال وہ تو بربادی ہی کا شکار ہوئی، اس کو فائدہ نہ ہوا. وقال الذی آمنا، اور وہ شخص جو کہ ایمان لایا تھا وہ بولا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم اب تم میری پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں. سبیل الرشاد کا لفظ دیکھیے، فرعون نے بھی بالکل یہی ٹرمینالوجی استعمال کی تھی. کہا تھا نا سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں سیدھے راستے کی. اسی کی ٹرمینالوجی یہ استعمال کر رہا ہے. اس میں بھی بڑی ٹیکنیک ہے کہ جب کافروں سے بات کی جائے تو جو ٹرمینالوجی وہ استعمال کرتے ہیں اسی ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا چاہیے دین کے دفاع کے لیے. وہ لبریشن کی بات کرتے ہیں نا، ہم بھی لبریشن کی بات کریں. وہ کہتے ہیں ہم لبریٹ کریں، ہم کا اسلام لبریٹ کرتا ہے. وہ ہیومن رائٹس کے اینگل سے بات کرتے ہیں، ہم بھی ہیومن رائٹس کے اینگل سے بات کریں. ہم بھی کہیں انسانی حقوق اسلام میں یہ ہیں، وہی ٹرمز یوز کریں. وہ فیمنن لپ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی فیمنن لپ کی بات کریں. تو انہی کے ٹرمز میں نا جب بات کی جاتی ہے تو بات ان کو سمجھ آتی ہے. اس شخص نے وہی بات کہی
کہ آؤ تم میری پیروی کرو، میں تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا۔ سبیل الرشاد، درست راستہ۔ اب آپ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، جب گرما گرمی ہوئی محفل میں، مجلس میں، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، ہی تھرو کوشن ٹو دا ونڈس، ساری احتیاط اس نے چھوڑ دی، کھل کر اپنے ایمان کا اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم کے لوگو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم میری، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ آخرت کا تم اپنا سامان جمع کر لو، تم آخرت کی تم فکر کرو، وہی ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں کتنا ملا، جتنا بھی ملا، اتنے بڑے بڑے محل بھی تمہارے پاس ہیں، سونے چاندی کے برتن اور بستر تمہارے پاس، اور ریشم کے کپڑے تمہارے پاس ہیں، یہ سب یہاں پر رہ جائے گا، کچھ نہیں جائے گا۔ آخرت کی تم فکر کرو۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب فرعون دفن ہوا کرتے تھے، اپنے ساتھ سارا اپنا سامان لے کر دفن ہوتے تھے، بلکہ کشتی بھی ہوتی تھی کہ اس میں بیٹھ کے یہ اگلی زندگی میں جائیں گے، سفر کریں گے۔ ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ کوئی سمندر ہے، کوئی دریا ہے جو پار کرنا پڑتا ہے مردے کو، اور وہ سمندر یا دریا پار کر کے پھر وہ اگلی زندگی تک پہنچتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے، یعنی آخرت کا عقیدہ تھا نا ان کے ہاں، ایک اور آفٹر لائف کے بارے میں یقین تھا، ایک آفٹر لائف ہے، ایک زندگی آنے والی ہے اس کے بعد۔ مسئلہ کیا تھا؟ خود ساختہ تھا عقیدہ، اپنی مرضی سے بنا لیا تھا۔ اگر اس آخرت کو مانتے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تو اس کے حساب سے انتظام کرتے، اعمال جمع کرتے، لیکن جب انہوں نے خود ساختہ عقیدہ آخرت بنا لیا، اعمال بھول کر سامان جمع کرنے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ چوروں نے لوٹ لاٹ کے برابر کر دیا، سب پلنڈر ہو گئے، ان کے سارے جو ٹومز تھے اور جتنے بھی یہ پیرامڈس تھے۔ بہت ہی کم پیرامڈس بچے ہیں نا جو کہ چوروں سے اور ڈاکوؤں سے بچ گئے ہوں، سارا سامان تو وہ لوٹ کر لے گئے، تہس نہس تتر بتر ہو گئی ساری چیزیں۔ تو دنیا کا تو یہی ہے، وہ تو ایک چیز کانکریٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ چلو اپنے مقبرے میں انہوں نے سامان رکھا تھا، چوروں نے لوٹ لیا، کل میں اور آپ بھی تو چلے جائیں گے، تو جن چیزوں کو آج سمیٹ کے رکھتے ہیں وہ بھی تو کل بٹ جائیں گی نا، اسی طرح وراثت میں وہ بھی تو ساری چلی جائیں گی۔ تو میرا کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرے کپڑے، میرا زیور، میرا کیا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ میرا تو بس وہ ہے جو میں نے کما لیا یا میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا، صرف وہ میرا ہے، اور میرا کچھ بھی نہیں۔ فرعون کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی فیوریٹ بیویاں ہوتی تھیں، پسندیدہ بیویاں، وہ بھی ساتھ دفن ہوتی تھیں۔ نہیں پتہ آپ لوگوں کو؟ جی، وہ بھی دفن ہوتی تھیں ساتھ۔ جو کنیزیں ہوتی تھیں، جو ان کا خاص وفادار غلام، ایک سے زیادہ غلام ہوتے تھے، وہ سب ساتھ دفن کر دیے جاتے تھے، سب کو بند کر دیتے تھے ٹوم کے اندر۔ لیکن ہم جب چاہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہوں قیامت کے دن، اگر ہم اپنے لیے جنت چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تو چاہتے ہیں نا، تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ساتھ دفن کر لیں ان کو ہمارے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم ہدایت کا راستہ دکھا دیں، ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائیں ان کے لیے۔ تو یہ اس نے کہا کہ میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ ہے ایور لاسٹنگ چیز۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، یعنی ایک برائی کی ہے اس کا ایک گناہ، اتنی ہی سزا بھگتنی ہوگی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا، ڈھیروں ڈھیر اللہ ان کو دے گا، یعنی نیکی کا تو صلہ کئی گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن گناہ کتنا ہوگا؟ جتنا کہ عمل کیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔
اب آپ دیکھیں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اتنا کچھ ہم کو سمجھا دیا. 2 دفعہ کی موت، 2 دفعہ کی زندگی کے بعد جب وہاں پر پہنچیں گے تو اس وقت بعض لوگ بہت پچھتائیں گے، پھر دنیا میں آنے کی مہلت مانگیں گے. تو جو دنیا میں موجود ہیں، جیسے کہ سمجھا رہا ہے مومن آل فرعون، تو ہمیں بھی تو سمجھا رہا ہے.